پہلی بات تو یہ سمجھ لیں، قربانی اس شخص پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہو۔ نصاب کا معنی 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اس کے برابر پیسے، یا گھر میں ضرورت سے زائد سامان جس کو بیچا جائے تو اتنے پیسے بن جائیں، زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ ضرورت سے زائد سامان، اس میں سب سے پہلے ٹی وی، وی سی آر، سب سے پہلے یہ اس کے اندر شامل ہے۔ موبائل شامل نہیں ہے، خواہ وہ 1 لاکھ کا کیوں نہ ہو، ہماری ضرورت ہے۔ ٹی وی ہماری ضرورت نہیں ہے۔ وہ کپڑے جو کبھی استعمال نہیں کرتے ویسے ہی رکھیں، اور وہ کپڑے جو کبھی کبھی استعمال کرتے ہیں وہ 100 جوڑا ہو تب بھی ضرورت کے اندر شامل ہے۔ وہ برتن جو کبھی استعمال نہیں کرتے ضرورت سے زائد ہے۔ وہ بستر جو کبھی استعمال نہیں کرتے ضرورت سے زائد ہے۔ وہ بستر اور وہ برتن جو اس لیے رکھے ہیں کہ مہمان آئیں گے تو استعمال کریں گے، خاص زندگی میں ایک بار بھی استعمال نہ کریں، وہ ضرورت کے اندر شامل ہے، وہ ضرورت سے زائد نہیں ہے۔ ضرورت سے زائد سامان سمجھنا ضروری ہے کہ ضرورت سے زائد کون سا سامان ہوتا ہے۔ تو اگر یہ 52.5 تولہ چاندی کے پیسے کے برابر ہو تو ایسے شخص پر قربانی واجب ہے۔ اگر بیوی کے پاس ہے الگ واجب ہے، شوہر کے پاس ہے الگ واجب ہے، بیٹی بیٹا بالغ ان کے پاس ہے تو الگ واجب ہے۔ اب پہلی غلط فہمی سمجھیں، آج کے دور میں مشہور کر دیا گیا ہے کہ اگر خاندان کا سربراہ ایک بکری ذبح کر لے تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گی۔ یہ غلط مشہور کیا گیا ہے، اور اس کی بنیاد ایک حدیث ہے۔ اب یہ بات اچھی طرح سمجھیں۔ ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک بکری ذبح کرتے، خود بھی کھاتے، دوسروں گھر والوں کو کھلاتے۔ اس سے بعض لوگ غلط نتیجہ نکالا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ قربانی ایک شخص گھر کا اس پر واجب ہے، بقیہ پر واجب نہیں ہے۔ وہ جانور ذبح کرتا ہے تو گھر کا ہر فرد کہتا ہے ہم نے قربانی دی ہے بکری کی۔ ہم نے، بچے بھی کہتے ہیں بھئی قربانی کی، ہاں کس چیز کی؟ ہم نے بکری قربانی دی ہے۔ حالانکہ بیٹے نے تھوڑی دی ہے، وہ تو نابالغ کے باپ نے دی ہے۔ تو اس کا شمار ایسے ہوتا ہے کہ جیسے سب نے دی ہے، حالانکہ وہ گھر کے سربراہ کی طرف سے ہوتی ہے، سب کی طرف سے نہیں ہوتی۔ تو یہ غلط فہمی دور کر لیں، جس شخص پر واجب ہے اسی کی طرف سے ہے، پورے گھر کی طرف سے نہیں۔ اس کا معنی ہے کہ قربانی ایک دیتا ہے، گوشت سارے کھاتے ہیں، اس کی نسبت سب کی طرف ہو جاتی ہے، اگر نہ وہ قربانی سب کی طرف سے نہیں ہے۔ نمبر 2، ہم نے جو قربانی دینی ہے، بکری، بھیڑ، دمبا اور اس کے بعد گائے سب مانتے ہیں، اونٹ سب مانتے ہیں۔ مسئلہ پیدا ہوتا ہے بھینس کا۔ بھینس کی قربانی بھی جائز ہے اور کٹے کی قربانی بھی جائز ہے۔ اس غلط فہمی کے اندر مبتلا نہ ہونا کہ جائز نہیں۔ ہمارے عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ جی بھینس کی قربانی کا بندہ کہتا ہے جائز نہیں ہے، ہم اس کو دلیل کیا دیتے ہیں؟ اچھا قربانی جائز نہیں تو تم دودھ کیوں پیتے ہو، مکھن کیوں کھاتے ہو، گوشت کیوں کھاتے ہو؟ حضور کے دور میں اس کا گوشت ہوتا تھا، یہ آپ دلیل دے رہے ہیں۔ بھائی آپ کے پاس تو دلیل ہونی چاہیے نا۔ یاد رکھنا، بھینس کی قربانی جائز ہے، ہمارے پاس 4 دلائل ہیں۔ نمبر 1 حدیث، نمبر 2 اجماع، نمبر 3 قیاس، نمبر 4 لغت۔ کتنے دلائل ہیں؟ 4 دلائل۔ حضرت علی فرماتے ہیں، حضرت علی یہ صحابی ہیں، حسن بصری فرماتے ہیں یہ تابعی ہیں، کتاب کا نام مصنف عبدالرزاق۔ تو بھینس کی قربانی جائز ہے۔ حدیث، اجماع، ابن المنذر کی کتاب ہے الاجماع، ابن المنذر کتاب ہے پوری، اس میں لکھا ہے اجمع علی ان حکم الجوامیس حکم البقر، اور قیاس بھی دلیل ہے، لغت بھی دلیل ہے۔ میں دلائل تفصیل میں نہیں جا رہا، میں اس طرح بھی کہہ رہا ہوں کہ بھینس کی قربانی پر 4 دلائل ہیں، حدیث اور اجماع، قیاس اور لغت۔ آگے بات سمجھیں، یہ جو ہم نے قربانی کا جانور ذبح کرنا ہے، گائے ہو یا اونٹ ہو، 7 آدمی شریک ہوتے ہیں، 7 سے زائد شریک نہیں ہو سکتے۔ اب لوگوں نے ایک نیا مسئلہ شروع کر دیا ہے کہ گائے ہو تو 7 آدمی، اونٹ ہو تو 10 آدمی۔ ابھی آپ کو نہیں سمجھ آنی، آپ کب سمجھ آنی ہے؟ جب قربانی کا دن ہوگا، اونٹ میں 10 آدمی شریک ہوں گے، پھر آپ نے فون کرنا ہے مولانا صاحب ادھر جواب کیے۔ یہ میرے ساتھ ہوتا ہے، قربانی کے دن فون کریں گے، قربانی گزر جائے گی فون کریں گے۔
تراویح گزر جائے گی، رمضان کے بعد فون کریں گے مولانا صاحب یہ حدیث سنی 8 کا تراویح کیا جواب ہے؟ میں کہتا ہوں اگلے سال فون کرنا اگلے سال. کیوں؟ میں نے کہا بھی سانپ گزر گیا، اب لکیر کو پیٹو گے تو سانپ مر جائے گا، گزر گیا بس، اگلے سال سانپ نے پھر آنا. اب سمجھ رہے ہیں؟ میں نے کہا اگلے سال سانپ نے پھر آنا ہے، پھر فون اب گزر گیا. وقت کے آنے سے پہلے تیاری کرو. خیر میں 2-4 مسائل عرض کروں گا پھر آپ کو اندازہ ہوگا. گائے ہو تب بھی ساتھ، اونٹ ہو، بعض لوگ کہتے ہیں نہیں اونٹ ہو تو 10، گائے ہو تو 7. دلیل ترمذی میں حدیث موجود ہے، بھینس کی قربانی جائز نہیں، اس پر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. ہمارے پاس 4 دلائل ہیں جواز پہ. اور اونٹ میں 10 شریک ہوں. ترمذی کی حدیث پیش کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، قربانی کا وقت آیا، ہم گائے میں 7 آدمی شریک ہوئے، اونٹ میں 10 شریک ہوئے. دیکھو حدیث سے ثابت ہے. اب جواب اچھی طرح سمجھ لیں. اسی ترمذی میں حضرت امام ترمذی اس حدیث کے بعد حضرت جابر کی حدیث لائے ہیں جس میں یہ ہے کہ گائے میں بھی 7، اونٹ میں بھی 7. پہلے حدیث کون سی لائے؟ 10 والی حضرت عبداللہ بن عباس کی. پھر کون سی لائے؟ 7 والی حضرت جابر والی. اب لوگ کہتے ہیں ہم عمل کس پہ کریں؟ انہوں نے بددیانتی کیا کی؟ نمبر 1 حضرت جابر والی حدیث نہیں بتائی، نمبر 2 حضرت امام ترمذی کا فیصلہ نہیں بتایا. امام ترمذی حدیث جابر 7 اس والی بیان کرنے بعد فرماتے ہیں وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ 10 والی صحابہ کیا متروک ہے اور 7 والی صحابہ کیا معمول ہے. سمجھ آ گئی؟ متروک کسے کہتے ہیں؟ جس کو چھوڑا ہو. اور معمول کسے کہتے ہیں؟ جس پر. امام ابو داؤد نے 2 جگہ پہ اپنی سنن میں اصول بیان کیا ہے اذا تنازع الخبران عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر الی ما عمل باصحابہ بعدہ. اگر حضور پاک سے ایک مسئلے پر 2 حدیثیں آ جائیں ہم یہ دیکھیں گے صحابہ نے کس کو لیا ہے اور کس کو چھوڑا ہے. جس کو صحابہ چھوڑ دیں ہم بھی چھوڑ دیں گے، اور جس کو صحابہ لے لیں اس کو ہم بھی لے لیں. ایک جواب سمجھ آ گیا؟ بولو. 10 والی متروک اور 7 والی معمول. دوسرا جواب سننا. حضرت امام مسلم نے ایک مسئلہ بیان کیا ہے آگ پر پکی چیز استعمال کریں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. وضو کیا، چائے پی، وضو ٹوٹ گیا. اور یہ حدیث میں چائے نہیں، صرف آگ پر پکی چیز. الوضو مما مست النار، توضؤ مما مست النار. اس کے بعد حدیث بیان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمایا، نماز کے لیے جانے لگے، گھر والے پکا ہوا گوشت اور روٹی پیش کی، آپ نے تناول فرمایا، نوش فرمایا، وضو نہیں کیا اور نماز پڑھا دی. ایسے ثابت ہوا کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. ہم کس پہ عمل کریں؟ حدیثیں تو 2 ہو گئی. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس کے حاشی میں فرماتے ہیں حاذہ عادت مسلم وغیرہ من ائمۃ الحدیث یذکرون الاحادیث التي يرون منسوخہ ثم يعقبون بالناسخ. امام مسلم اور دیگر محدثین کی مبارک عادت یہ ہے جو حدیث ان کے یہاں منسوخ ہو اس کو پہلے لاتے ہیں اور جو ناسخ ہو اس کو بعد میں لاتے ہیں. معلوم ہوا 10 والی حدیث منسوخ ہے، امام ترمذی پہلے لائے ہیں، اور 7 والی ناسخ ہے اس کو بعد میں لائے. کسی حدیث کا صحیح ہونا ضروری نہیں ہے، یہ بھی دیکھ رہے ہیں منسوخ بھی ہے کہ نہیں. قرآن کریم کی ساری آیات صحیح ہے نا، اور کتنی آیات ہے جن پر عمل کرنا منسوخ ہے، تو کیا عمل کریں گے بھی صحیح ہے. حدیث کا صحیح ہونا یہ عمل ہونے کی دلیل نہیں ہوتی. میں عرض کرتا ہوں یہ اصول ہے جو ہر بندے کو سمجھنا چاہیے. ہم اسی سے پریشان ہو جاتے ہیں، یہ جی حدیث تمہارے خلاف ہے، محدثین آندے حدیث صحیح ہے. چلو قرآن کریم میں کیا ہے؟ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى. شراب پیا ہو، نشہ ہو تو نماز نہ پڑھو. تو قرآن نے کہا حرام ہے. جی بولو بھائی، یہی کہا نا شراب پیا ہو، نشہ ہو تو نماز نہ پڑھو. یہ تو نہیں کہا حرام ہے. تو جی قرآن میں آ گیا صحیح ہے لہذا پیو. آپ اسے کتنا گھبرا جاتے ہیں؟ مولانا صاحب حدیث ساڑھے خلاف میں تو ہے صحیح، یہ صحیح ہوئی تو پھر کی ہو گیا؟ وہ دیکھنا ہے عمل بھی کرنا ہے کہ نہیں. دلیل اس سے یہ یاد رکھنا، حدیث کی جو صحت ہے یہ دلیل عمل نہیں ہوتی کہ صحت ایسی دلیل عمل ہو چونکہ صحیح ہے لہذا ضرور عمل کرنا ہے. اس غلط فہمی کے اندر کبھی نہ رہنا. کتنے جواب ہو گئے؟
دو ہو گئے، میں تو زیادہ جواب نہیں دے رہا، تھوڑے دے رہا ہوں، اتنا میں سمجھا رہا ہوں، تمہیں ایک جواب بھی یاد نہ رہے، یہ تو یاد رہے گا نا کہ جواب ہے، بول دیں اس کا بھی۔ میں مسائل عرض کر رہا ہوں۔ قربانی کے دن ہمارے ہاں 3 ہیں، 10، 11 اور 12۔ آپ کو قربانی کے دن پتہ چلے گا جب نئی بیعت شروع ہو جائے، قربانی کے دن 4 ہیں۔ اب چل پڑا مسئلہ 10، 11، 12، 13۔ وہ دلیل پیش کرتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایام التشریق کلھا ذبح، کہ تشریق کے جتنے بھی دن ہیں قربانی کے دن ہیں۔ تشریق چونکہ 13 تک ہے، قربانی بھی 13 تک۔ یہ بات یاد رکھنا، تشریق کے دن سارے قربانی کے دن ہیں۔ یہ حدیث ضعیف ہے، یحییٰ بن معاویہ صدفی اس میں ایسا راوی ہے جو من گھڑت حدیثیں بیان کرتا تھا، اور جو صحیح حدیث ہے اس میں ہے انہا ایام اکل و شرب و نکاح، ان دنوں میں روزہ نہیں رکھنا، یہ دن کھانے کے اور پینے کے اور گھر والوں کے ساتھ گزارنے کے ہیں۔ صحیح حدیث یہ ہے۔ اب یہاں دیکھو صحیح کو چھوڑ دیا اور ضعیف کو لے لیا، اور پہلے ہمیشہ لڑتے تھے کہ نہیں ضعیف نہیں صحیح، اب صحیح کو چھوڑا اور ضعیف کو لے لیا، تو یہ حدیث ضعیف ہے۔ صحیح حدیث کیا ہے کہ یہ کھانے کے پینے کے اور گھر والوں کے پاس جانے کے دن ہیں، یہ نہیں ہے کہ یہ قربانی کے دن ہے۔ تو قربانی کے دن کتنے ہو گئے؟ 3۔ خیر میں سمجھا رہا تھا یہ مسائل آنے والے، تو قربانی کے جانور میں اگر آپ عقیقے کا حصہ رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں، بچی ہو تو 1 حصہ اور اگر بچہ ہو تو 2 حصہ، اس کی گنجائش موجود ہے۔ یہ چند ایک مسائل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں قربانی کے حوالے سے، اس کو ذہن نشین فرما لو۔ قربانی میں بھینس کی قربانی جائز ہے، گھوڑے کی قربانی جائز نہیں ہے۔ یہ میں ہنسا نہیں رہا، یہ مسائل پیدا ہونے ہیں، اور وہ جو دلیل دیتے ہیں صحیح بخاری کی ہے، اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، صدیق اکبر کی بیٹی، وہ فرماتی ہیں نحرنا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرسا فاکلناہ، ہم نے حضور پاک کے دور میں گھوڑا ذبح کیا اور ہم نے کھایا۔ اب سوال یہ ہے کہ نحرنا کا معنی کیا ہے، ذبحنا یا نسکنا؟ اگر نحرنا کا معنی نسکنا ہے تو معنی قربانی دی ہے، اگر نحرنا کا معنی ذبحنا ہے تو اس کا معنی قربانی نہیں، ویسے ذبح کر کے کھایا تھا۔ اسی اسما سے یہی حدیث صحیح مسلم میں، صحیح بخاری میں ایک اور جگہ یہی حدیث، کنز العمال میں یہی حدیث الموجم میں ہے، اور وہاں نحرنا کا لفظ نہیں ہے بلکہ ذبحنا کا لفظ ہے۔ اس کا لفظ ہے تو معلوم یہ قربانی نہیں دی، ویسے ذبح کیا۔ تو بھائی جب جائز دی تو کیسے کھایا؟ خیبر کے موقع پر اللہ کے نبی نے منع فرما دیا تھا، اس کا معنی پہلے گنجائش تھی اور پھر نہیں آگی، پہلے گنجائش تھی اور پھر نہیں آگی۔ منسوخ روایات کو پیش نہیں کرتے، نوٹ ہو اور اس پر قائد اعظم بانی پاکستان محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی تصویر ہو، گورنر اسٹیٹمنٹ کے سائن ہو، اور وہ نوٹ کی مدت پوری ہو جائے تو چل جائے گا؟ جی نہیں چل سکتا، کیونکہ مدت پوری ہوگی نا۔ روایت بخاری کی ہو، مدت پوری ہو جائے تو بخاری ہونے کی وجہ سے نہیں چلا کرتی۔ اس دھوکے میں کبھی نہیں آنا چونکہ بخاری میں آ گئی ہے، بھئی دیکھنا منسوخ ہے یا نہیں، یہ بھی دیکھنا ہے نا کہ اس کی مدت پوری ہوئی یا نہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں یہ چند ایک مسائل ذہن میں رکھ لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اکابر، اپنے مشائخ، علماء حق کے ساتھ وابستہ رکھے۔